السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج میں آپ کے لیے بہت اچھی اور ایک دلچسپ کہانی لے کے آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ چمپو اور بھالو بہت اچھے دوست تھے۔ دونوں جنگل کے اسکول میں ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے، مگر دونوں کی صحت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ چمپو کمزور اور دبلا پتلا سا تھا اور ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتا تھا، جبکہ بھالو بہت ہی خوب صحت مند تھا اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی بہت خوب حصہ لیتا تھا۔ چمپو کا رنگ بھورا تھا اور وہ جنگل کے جنوبی حصے میں بندروں کی بڑی بستی میں رہا کرتا تھا، جبکہ بھالو کا رنگ سیاہ تھا اور وہ جنگل کے شمال میں رہنے والا سیاہ ریچھوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک دن چمپو نے بھالو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ بھالو بھائی، تمہاری صحت کا راز کیا ہے؟ تو بھالو نے جواب دیا کہ وہ روزانہ ناشتے میں شہد استعمال کرتا ہے اور خوب ورزش بھی کرتا ہے۔ چمپو بیچارے نے آج تک شہد کا ذائقہ تک نہیں چکھا تھا۔ اسے تو کبھی ناشتے میں آدھا ناریل یا کوئی اور پھل ملتا اور بعض اوقات تو اسے درختوں کے پتوں سے ہی پیٹ بھرنا پڑتا تھا۔ بھالو بھائی، شہد کیسا ہوتا ہے؟ کیا اس میں بہت طاقت ہوتی ہے؟ چمپو نے بھالو کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ سچ میں بہت میٹھا ہوتا ہے اور اس میں طاقت بھی بہت ہوتی ہے، بھالو نے اسے مزے لے کر بتایا تو چمپو کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ اچھا، ارے واہ، کسی روز مجھے بھی اس کا ذائقہ چکھائیے گا، چمپو نے منہ میں آئے پانی کو حلق سے نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، بھالو نے حامی بھرتے ہوئے کہا تو چمپو خوشی سے چہک اٹھا۔ اگلے روز جب چمپو اسکول پہنچا تو بھالو نے اپنا ٹفن ہوا میں لہراتے ہوئے اسے اشارے سے بتایا کہ وہ اس کے لیے شہد لایا ہے۔ چمپو کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ اب اس کا دھیان پڑھائی سے زیادہ شہد کی طرف ہو چکا تھا، مگر جماعت میں استاد موجود ہونے کی وجہ سے وہ بھالو سے ٹفن لے کر شہد نہیں کھا سکتا تھا۔ اب اس کی نظر بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھی اور اسے بڑی شدت سے تفریح کی گھنٹی بجنے کا انتظار تھا۔ جب بوڑھے زرافے نے تفریح کی گھنٹی بجائی تو چمپو تیزی سے بھالو کے قریب پہنچ گیا۔ دونوں ایک طرح مسکرا کر بیٹھ گئے۔ بھالو نے اپنے ٹفن کا ڈھکن کھولا اور ٹفن چمپو کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو چکھو اور بتاؤ شہد کا مزہ کیسا ہے۔ چمپو نے شہد چکھا تو واقعی بہت میٹھا اور بہت مزیدار تھا۔ واہ، مزہ آ گیا، چمپو نے شہد سے بھری انگلیاں چاٹتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی بھالو کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس روز کے بعد سے چمپو بھالو سے بہانے بہانے سے شہد کی جگہ اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ پوچھتا رہا۔ بھالو نے اسے بتایا کہ یہ ان کا جدی پشتی کام ہے، یعنی اس کے آباء و اجداد عرصے سے یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے چمپو کو یہ بھی بتایا کہ چھتے سے شہد حاصل کرنا اس نے اپنی والد سے سیکھا ہے۔ اس کام میں بعض اوقات شہد کی مکھیاں ان پر حملہ بھی کر دیتی ہیں۔ چمپو بھالو کی ہر بات غور سے سنتا تھا۔ وہ اس دوران اپنے بالوں میں سے جوئیں بھی نکال کر دیتا تھا۔ اس دن اسکول سے چھٹی تھی۔ چمپو سو کر دیر سے اٹھا تھا۔ اس کی ماں نے اسے ناشتے کے لیے ایک ٹوٹا ہوا ناریل دیا تو اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے ناریل پر سرسری نگاہ ڈالی اور اسے دھکیل دیا۔ آج اس کا ناریل کھانے کا بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ گھر سے نکلا اور بھالو کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ جنگل کے اس حصے میں پہنچ چکا تھا جہاں انگوروں کی لمبی اور گھنی بیلیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں اور بیلوں پر انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ وہ کھٹے میٹھے انگور کھائے، مگر پھر اس نے سوچا کہ وہ اتنی دور سے صرف شہد کھانے آیا ہے، اس لیے اس شہد کی تلاش ہی کرنی چاہیے۔ بھالو نے اسے بتایا تھا کہ انگور کی بیلوں کے نیچے بڑے بڑے چھتے لگے ہوتے ہیں۔ وہ بیلوں اور ٹہنیوں کے ساتھ لٹکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جلد ہی اسے بیلوں کے اندر کوئی بڑی سی سیاہ رنگ کی چیز نظر آئی۔ اس نے آگے کی طرف جھک کر دیکھا تو بڑا سا شہد کی مکھیوں کا چھتا اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ چھتے پر نظر پڑی تو شہد کا سوچ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ شہد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ شہد حاصل کرنے کے لیے جلدی سے چھتے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اب اسے معلوم یہ نہیں تھا کہ چھتے کے کون سے حصے میں شہد ہوگا۔ اس نے شہد حاصل کرنے کے لیے چھتے کے ایک طرف ہاتھ مارا
जो ही इसका हाथ छत्ते को लगा, एक जोरदार भुनभुनाहट गूंजी और सैकड़ों की तादाद में मक्खियों ने इस पर हमला कर दिया और इसे डंग मारना शुरू कर दिया। चंपू के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस पर ऐसा हमला हो सकता है। वो दर्द और तकलीफ से चिल्लाता हुआ जान बचाने के लिए घर की तरफ भागा दौड़ा, मगर मक्खियों ने इसका पीछा ना छोड़ा। बहुत सी मक्खियां इसके चेहरे से चिमटी हुई थीं, कुछ इसके बालों में घुसकर इसके जिस्म पर काट रही थीं। वो जंगल में बेतहाशा भाग रहा था और फिर तकलीफ की शिद्दत से बेहोश होकर गिर गया। जब इसे होश आया तो वो जंगल के अस्पताल में था। जंगल का सरकारी डॉक्टर इसे इंजेक्शन लगा रहा था। सूजन की वजह से इसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। इसके कानों में भालू की आवाज़ पड़ी, जो बड़ी फिक्रमंदी से डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि इसके दोस्त की जान तो बच जाएगी ना। डॉक्टर के टीका लगाने के थोड़े देर बाद ही इसे कै आना शुरू हो गई। जर्द रंग का मादा इसके मुंह से निकल रहा था। डॉक्टर ने बताया कि ये जहर है जो इंजेक्शन लगाने की वजह से बाहर आ रहा है। इसके अम्मी और अब्बू भी दोनों इसी दौरान अस्पताल पहुंच गए थे। वो दोनों चंपू की हालत देखकर बहुत परेशान थे। चंपू की माँ बार बार इसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेर रही थी। के आने की वजह से चंपू की हालत अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। भालू ने चंपू की माँ को बताया कि वो शोर की आवाज़ सुनकर इस तरफ आया तो इसे चंपू एक जगह बेहोश पड़ा हुआ मिला। चंद मक्खियाँ अब भी इस पर मंडला रही थीं। इसने फौरन चंपू को उठाया और अस्पताल ले आया। चंपू की माँ ने भालू का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे उठाकर अस्पताल ले आए, वरना इसकी जान भी जा सकती थी। चंपू की माँ ने जब चंपू को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम्हें घर वालों को बता कर आना चाहिए था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो चंपू को बहुत शर्मिंदगी हुई और अफसोस हुआ। इसने फ़ौरन अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो आइंदा इससे पूछकर घर से बाहर कभी नहीं जाएगा और किसी की देखा देखी कोई उल्टा सीधा काम भी नहीं करेगा। डॉक्टर ने चंपू को एक और इंजेक्शन लगाने के बाद इसे घर ले जाने की इजाज़त दे दी और साथ ही इसे चंद रोज़ तक आराम करने की भी हिदायत दी। चंपू के वालिदैन इसे अस्पताल से घर ले आए और सूजन और कमज़ोरी की वजह से वो कई रोज़ तक बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर आइंदा इसने वालिदैन की नाफरमानी और शहद खाने से भी तौबा कर ली।